دیکھیں شروع کے دن ہے، آپ لوگ بہت احتیاط کریں ورنہ بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہے اور ذہنی دباؤ ان کی حالت کے لیے زہر ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا اور اینک کے شیشوں کے پیچھے سے سامنے کھڑے خاندان کو دیکھا۔ کمرے میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کبیر حیدر جو بھی چند لمحے پہلے تک اپنی نئی نویلی دلہن کی تشویشناک حالت پر پریشان کھڑا تھا، ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ پانی کی بوتل چھوٹ کر قالین پر گری جو وہ ہوش میں آنے پر ہانیہ کو پلانے کے لیے لایا تھا۔ عالیہ بیگم کبیر کی والدہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ان کے ہونٹ کپ کپائے۔ کیا کہا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ؟ شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ تو ابھی دلہن بنی ہے، آج ہی اس کی رخصتی ہوئی ہے، یہ میری بہو ہانیہ ہے۔ آپ کس بچے کی بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرت سے عالیہ بیگم کو اور پھر اس سرخ جوڑے میں ملبوس بستر پر نیم بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھا۔ بیگم صاحبہ، میں اپنی رپورٹ میں غلطی نہیں کر سکتی، مریضہ 2 ماہ کی امید سے ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ سفر کی تھکان اور سٹریس ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، انہیں آرام کرنے دیں۔ جھوٹ، بکواس، یہ ناممکن ہے۔ عالیہ بیگم کی آواز اچانک بلند ہو کر ایک چیخ میں بدل گئی۔ وہ آگے بڑھی اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے فائل چھیننے کی کوشش کی۔ تمہیں جانچنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ لڑکی، یہ ہانیہ، یہ تو گھر کی 4 دیواری سے باہر ہی کبھی نہیں نکلتی تھی۔ 18 سال کی بچی ہے یہ، تم کیا بہتان لگا رہی ہو؟ کبیر کے والد وقار صاحب نے آگے بڑھ کر عالیہ بیگم کو کندھوں سے تھاما۔ ان کا اپنا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ عالیہ، سنبھالو خود کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ کو یقین ہے؟ کیونکہ یہ معاملہ ہماری عزت کا ہے۔ یہ لڑکی آج ہمارے گھر دلہن بن کر آئی ہے۔ ڈاکٹر اب کچھ خفا اور کچھ پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ دیکھیں صاحب، میں میڈیکل سائنس کی بات کر رہی ہوں، خاندانی معاملات کی نہیں۔ ٹیسٹ رپورٹس واضح ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں تو کسی اور لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں۔ لیکن سچ یہی ہے کہ یہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ کبیر حیدر کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ وہ آہستہ سے گھوما اور بیڈ پر پڑی ہانیہ کو دیکھا۔ وہ معصوم سی لڑکی جس کا چہرہ ابھی تک ہلکا پیلا تھا، آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس نے اپنی پسند سے دنیا سے لڑ کر اپنایا تھا۔ وہ لڑکی جس کی پاکیزگی کی قسمیں اس کی خالہ کھایا کرتی تھیں۔ کمرے میں موجود کبیر کی بڑی بہن سائمہ نے نفرت سے منہ بنایا اور بلند آواز میں بولی، اماں میں نہ کہتی تھی، یہ بھولی بھالی صورتیں ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ کبیر کی پسند کوئی ہور پری ہے، یہ تو بدچلن نکلی۔ ہائے اللہ، شادی کی پہلی ہی رات یہ ذلت۔ چپ کرو سائمہ، کبیر پہلی بار بولا۔ اس کی آواز بھاری اور سرد تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس اپنی نظریں ہانیہ کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جا سکتی ہیں، فیس کاؤنٹر پر جمع ہو جائے گی۔ لیکن کبیر، عالیہ بیگم تڑپ کر بولی، اسے جانے دوں، یہ اس گندگی کی خبر ہمیں دے کر جا رہی ہے اور تم اتنے پرسکون ہو۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو جانے دے۔ کبیر نے دانت پیستے ہوئے جملہ دہرایا۔ ڈاکٹر گھبرا کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ اب کمرے میں صرف گھر والے اور بستر پر پڑی وہ مجرم تھی۔ عالیہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بستر کے قریب گئیں اور بے ہوش ہانیہ کے بازو کو جھنجھوڑا۔ اٹھ لڑکی، تیرا بیڑا غرق ہو، اٹھ جا اور بتا یہ کس کا گناہ پیٹ میں لیے ہمارے گھر آئی ہے۔ ہائے میں لٹ گئی، میرا شیر جیسا بیٹا اور یہ گندی نالی کی اینٹ۔ ہانیہ کی آنکھیں ہلکی سی واہ ہوئیں، سر میں شدید درد تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنے ارد گرد کھڑے غسیلے چہروں کو دیکھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آنٹی، پانی۔ اس نے بمشکل لب ہلائے۔ آنٹی؟ خبردار جو مجھے آنٹی کہا۔ عالیہ بیگم نے زوردار تھپڑ ہانیہ کے گال پر رسید کیا۔ ڈائن،
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معصوم بچی ہے، گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی، زمانے کی ہوا نہیں لگی، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ اس چار دیواری کے اندر تو نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ کیسی بدچلن بد کردار لڑکی سے میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا، ہماری تو نسلیں رل گئیں۔ ہانیہ گال پر ہاتھ رکھے سہمی ہوئی نظروں سے کبھی اپنی ساس کو اور کبھی کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رخصتی کے بعد اچانک یہ کیا ہو گیا۔ کبیر، کیا ہوا ہے؟ امی مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبیر نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے نکاح کے وقت تھی، وہاں اب صرف نفرت اور حیوانیت تھی۔ امی تمہیں کیوں مار رہی ہیں؟ تمہیں واقعی نہیں پتا ہانیہ؟ اس نے جھک کر ہانیہ کی کلائی دبوچ لی۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ ہانیہ کی چیخ نکل گئی۔ تم حاملہ ہو ہانیہ، 2 ماہ کی حاملہ۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بھی نہیں آئی، آپ یقین کریں میرا۔ بکواس بند کرو اپنی، سائمہ چیخی۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، ٹیسٹ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے تم جیسی لڑکیاں یہی کرتی ہیں، منہ پر شرافت کا نقاب اور اندر گناہوں کے انبار۔ بھائی، میں کہتی ہوں ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو۔ اس گندگی کو 1 منٹ بھی اس گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کبیر، عالیہ بیگم نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں بین کرنے جیسا انداز تھا۔ ہائے کبیر، اسے ابھی کے ابھی طلاق دے، نکال اسے گھر سے۔ اس نے ہمارے خاندان کے ماتھے پر وہ کلنک لگایا ہے جو 7 سمندروں کے پانی سے بھی نہیں دھلے گا۔ ہائے میں تو مر گئی، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہانیہ نے تڑپ کر کبیر کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ کبیر، خدا را ایسا مت کریں، میں بے گناہ ہوں، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، مجھے نہیں پتا ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے، میں نے آپ کے سوا کسی کا تصور بھی نہیں کیا، میری پاکیزگی کی گواہی تو میرا رب دے گا۔ کبیر نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں چھڑایا۔ ہانیہ اوندھے منہ بستر پر گری۔ پاکیزگی؟ کبیر نے ہنکار بھری، ایک ایسی ہنسی جس میں زہر گھلا تھا۔ تمہاری پاکیزگی کا ثبوت وہ ڈاکٹر دے چکی ہے، رب کو بیچ میں مت لاؤ۔ مجھے لگا تھا میں نے ہیرا چنا ہے، لیکن تم تو پتھر سے بھی بدتر نکلی۔ نکال باہر اسے۔ وقار صاحب بھی غصے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی نکالو، اسے واپس اس کے باپ کے گھر پھینک کر آؤ، پوچھیں گے ان سے کہ یہ تحفہ دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ کبیر نے گہرا سانس لیا، اس کا سینہ شدت جذبات سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید 1 لمحہ یہاں رکا تو شاید وہ ہانیہ کا گلا دبا دے گا۔ کوئی اسے کہیں نہیں لے کر جائے گا ابھی، کبیر نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ عالیہ بیگم حیران ہوئی۔ تو اسے اس گھر میں رکھے گا اس حالت میں؟ فیصلہ میں کروں گا امی، یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ فیصلہ میرا ہوگا۔ اس نے ایک آخری خونی نظر ہانیہ پر ڈالی جو روتے ہوئے ہچکیاں لے رہی تھی۔ فی الحال اسے میری نظروں سے دور رکھیں۔ یہ کہہ کر کبیر ضبط سے آنکھیں بند کرتا مٹھیوں کو بھینچتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے عالیہ بیگم کی بد دعائیں اور سائمہ کے تانے جاری تھے، اور ان سب کے درمیان ہانیہ کی سسکیاں تھیں جو اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھیں، لیکن سننے والا کوئی نہ تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اس بڑے سے گھر میں ہو کا عالم تھا، لیکن اس خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کبیر حیدر جو پچھلے 4 گھنٹوں سے لان میں مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا، اب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، غصے سے، ضبط سے، یا پھر شاید نہ رونے کی وجہ سے۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ کس کا بچہ تھا؟ کس نے اس کی ہانیہ کو ہاتھ لگایا؟ کب؟ کیسے؟ وہ تو اسے جانتا تھا، وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، وہ تو اتنی شرمیلی تھی کہ نکاح کے وقت بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ تو پھر یہ دھوکہ، یہ فریب۔ اس نے دھڑ سے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آنے والی مدھم روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔
وہ بیڈ پر نہیں تھی، شاید اسے بیڈ پر لیٹنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش پر ادمری حالت میں پڑی تھی۔ اس کا دلہن والا لہنگا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، شاید کھینچا تانی میں۔ اس کے ننگے بازوؤں پر نیلے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، جو گواہی دے رہے تھے کہ کبیر کے جانے کے بعد گھر کی عورتوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ کبیر کے اندر کا غصہ ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اسے ہانیہ کی مظلومیت پر ترس نہیں آیا، بلکہ اسے دیکھ کر از خود کو اپنی تذلیل یاد آ گئی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے پاس دو زانو بیٹھ گیا۔ ہانیہ، اس نے غرا کر پکارا۔ ہانیہ جو شاید درد کی شدت سے نیم بے ہوش تھی، ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، اپنے گھٹنوں میں سر دے کر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مت ماریں پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، مت ماریں۔ کبیر نے بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچ لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ روشنی میں اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے نظر آئے اور گال پر انگلیوں کے چھپے ہوئے نشان واضح تھے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کبیر نے دانت پیسے، اس کی انگلیاں ہانیہ کے گالوں میں دھنس رہی تھیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنے… کہاں جاؤں؟ ہانیہ کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے کبیر، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیں، آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میری بات سن لیں ایک بار۔ محبت؟ کبیر نے اسے جھٹکا دے کر دیوار سے ٹکرایا۔ محبت پاکیزہ ہوتی ہے ہانیہ، تم نے اس لفظ کو گالی بنا دیا ہے، تم نے میرے اعتماد کا قتل کیا ہے۔ میں یہاں کیوں آیا ہوں پتہ ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ تمہارا گلا دبا دوں اور قصہ ختم کروں۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کبیر کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ تو دبا دیں گلا، مار دیں مجھے، اس ذلت کی زندگی سے تو موت بہتر ہے، لیکن مجھ پر تہمت مت لگائیں، میں آج بھی اتنی ہی پاک ہوں جتنی کل تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ رپورٹ ایسی کیوں آئی، میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کچھ ہوش نہیں۔ جھوٹی؟ کبیر نے اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا۔ ابھی تک جھوٹ؟ اتنی مار کھا کر بھی تمہاری زبان سچ نہیں گل رہی۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تم نے؟ ہانیہ کا سانس رکنے لگا۔ وہ کبیر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ مارنے لگی تاکہ سانس لے سکے۔ کوئی نہیں۔ کبیر نے ہاتھ ہٹایا۔ ہانیہ کھانسنے لگی۔ تم نہیں بتاؤ گی نا؟ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، لیکن یاد رکھنا ہانیہ، طلاق دے کر تمہیں اتنی آسانی سے آزاد نہیں کروں گا۔ طلاق تو تمہارے لیے رہائی ہوگی، تم یہیں رہو گی اسی گھر میں، میری آنکھوں کے سامنے، اور ہر روز ہر لمحہ تم پل پل مرو گی۔ میں تمہاری زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ کبیر، ہانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ کبیر نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج سے تم اس کمرے کی ملکہ نہیں بلکہ اس گھر کی قیدی ہو۔ فرش پر سونے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب تمہاری اوقات یہی ہے۔ کبیر صوفے کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک کمبل اٹھا کر اپنے اوپر ڈالا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا، سوائے ہانیہ کی دبی دبی سسکیوں کے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات میں بدل چکی تھی۔ وہ فرش پر سکڑی ہوئی پڑی رہی، جسم کے درد سے زیادہ روح کا زخم گہرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی بے گناہی کا یقین کوئی نہیں کرے گا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اگر میں نے کچھ نہیں کیا تو ڈاکٹر نے وہ کیوں کہا؟ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور دوسری طرف بیڈ پر لیٹا کبیر حیدر اپنی چھت کو گھور رہا تھا، جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں محبت اور نفرت کی جنگ جاری تھی، اور فی الحال نفرت جیت رہی تھی۔ ہانیہ، ارے نواب زادی، اتنا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک روٹیاں نہیں اتری؟ تیرے باپ نے دفتر نہیں جانا یا تیرا چھوٹا بھائی بھوکا اسکول جائے گا؟ صحن میں چارپائی پر بیٹھی شہلا بیگم ہانیہ کی سوتیلی ماں کی کرخت آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہانیہ جو پسینے میں شرابور
چولہے کے آگے بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی بس آخری روٹی ہے، ابھی لاتی ہوں۔ ہانیہ نے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ امی؟ خبردار جو مجھے امی کہا۔ شہلا بیگم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پان کا پتا زور سے جھٹکا۔ 100 بار کہا ہے کہ مجھے بیگم صاحبہ کہا کر یا بڑی آپا۔ تیری منحوس شکل دیکھ کر ویسے ہی میرا خون کھولتا ہے۔ تیری ماں تو مر کر جان چھڑا گئی، تجھے میرے سر پر عذاب بنا کر چھوڑ گئی۔ ہانیہ نے خاموشی سے روٹی پلیٹ میں رکھی اور سر جھکا کر صحن میں آئی، جہاں اس کا باپ سلطان صاحب اخبار پڑھ رہا تھا اور چھوٹا بھائی احسن جو شہلا کا سگا بیٹا تھا موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ ابا جان ناشتہ؟ ہانیہ نے آہستگی سے کہا۔ سلطان صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، رکھ دو وہیں میز پر، اور سنو، میری قمیض کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، شام تک لگا دینا۔ جی ابا جان۔ ابا مجھے نئے جوتے چاہیے، میرے دوست کے پاس برانڈڈ جوتے ہیں، مجھے بھی ویسے ہی لے کر دیں۔ 10 سالہ احسن نے لاڈ سے ٹانگ ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں میرے شہزادے۔ شہلا فوراً بول پڑی، سلطان آج ہی اسے پیسے دیں، میرا بچہ پرانے جوتوں میں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن بیگم ابھی تو پچھلے ہفتے لیے تھے۔ سلطان صاحب نے کمزوری سے کہا۔ تو کیا ہوا، کماتا کس لیے ہے مرد؟ بیوی بچوں کے لیے ہی نا۔ ویسے بھی اس منحوس ہانیہ پر تو کوئی خرچہ ہوتا نہیں، 2 جوڑے کپڑوں میں سال گزار لیتی ہے، تو احسن کے لیے کنجوسی کیوں؟ شہلا نے ہانیہ کی طرف نفرت سے اشارہ کیا۔ ہانیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار اس کے باپ نے اسے پیار سے کب بلایا تھا، جب سے اس کی ماں فوت ہوئی تھی، اور جب سے شہلا اس گھر میں آئی تھی ہانیہ کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے نسرین آئی ہے، جا دروازہ کھول، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ شہلا نے ڈانٹا۔ ہانیہ نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے نسرین خالہ کھڑی تھی، وہی ایک چہرہ جسے دیکھ کر ہانیہ کو اپنی ماں یاد آتی تھی۔ نسرین پڑوس میں رہتی تھی اور ہانیہ کی مرحومہ ماں کی منہ بولی بہن تھی۔ میری بچی، نسرین نے ہانیہ کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ پھر ڈانٹا ہے اس چڑیل نے؟ نسرین نے دبی آواز میں پوچھا۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں خالہ، میں ٹھیک ہوں، بس کام کر رہی تھی، آئیے نا۔ نسرین اندر داخل ہوئی تو شہلا نے منہ بنایا۔ آؤ بھائی نسرین، بڑی فرصت ملی آج۔ فرصت تو نکالنی پڑتی ہے شہلا، میں ایک خاص مقصد سے آئی ہوں، نسرین نے سنجیدگی سے کہا اور سلطان صاحب کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب، مجھے آپ سے بھی بات کرنی ہے۔ سلطان صاحب نے اخبار تہہ کر کے رکھا۔ خیریت تو ہے نسرین بہن؟ نسرین نے پیار سے ہانیہ کی طرف دیکھا جو چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ میں بات گول مول نہیں کروں گی، میں ہانیہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاتھ کس کے لیے؟ شہلا نے حیرت اور کچھ غصے سے پوچھا۔ کہیں اپنے اس بے روزگار بھتیجے کے لیے تو نہیں؟ زبان سنبھال کر بات کرو شہلا، نسرین نے سختی سے کہا۔ میں اپنے بھتیجے کبیر حیدر کے لیے ہانیہ کا رشتہ مانگ رہی ہوں، اور تم جانتی ہو کبیر کون ہے؟ شہر کا مانا ہوا بزنس مین ہے، اپنا گھر، اپنی گاڑیاں، خاندانی لڑکا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں اسے۔ ہانیہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ کبیر حیدر؟ وہی کبیر جسے اس نے کئی بار نسرین خالہ کے گھر آتے جاتے دیکھا تھا، وہ قداور وجیح شخص جس کی شخصیت کا روب پورے محلے پر تھا۔ کیا وہ اس کے لیے؟ شہلا کا رنگ فک ہو گیا۔ کبیر، وہ امیر کبیر لڑکا اس یتیم صورت لڑکی سے شادی کرے گا؟ نسرین، تم مذاق کر رہی ہو، کہاں وہ شہزادہ اور کہاں یہ، اور پھر اس کی تو منگنی ہونے والی تھی نا اپنی تایا زاد سے۔ وہ منگنی کبیر نے خود توڑی ہے، نسرین نے فخر سے کہا۔ اسے ایک سلجھی ہوئی گھریلو اور شریف لڑکی چاہیے تھی، اور میری نظر میں ہانیہ سے بہتر کوئی نہیں۔ میں نے کبیر کو راضی کر لیا ہے، وہ میری بات نہیں ٹالتا۔ اب تم لوگ بتاؤ، سلطان بھائی کیا آپ کو اعتراض ہے؟ سلطان صاحب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کبیر حیدر جیسا داماد ملنا لاٹری نکلنے کے مترادف تھا۔ اعتراض؟ ارے نسرین بہن، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
لیکن شہلا تڑپ اٹھی۔ اگر ہانیہ کی شادی اتنے بڑے گھر میں ہو گئی تو وہ تو راج کرے گی، اور گھر کے کام کون کرے گا؟ سلطان ذرا سوچ لیں، لڑکا اتنا امیر ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو، اور پھر جہیز، ہم تو کچھ بھی دینے کے قابل نہیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے شہلا، نسرین نے اس کی بات کاٹی۔ کبیر نے صاف کہا ہے کہ اسے صرف لڑکی چاہیے، ایک جوڑے کپڑوں میں۔ وہ خود سب کچھ بنا لے گا، تم بس ہاں کرو۔ شہلا کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی سوائے جلن کے۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ شام کو ہانیہ چھت پر کپڑے اتارنے گئی تو نسرین خالہ اپنی چھت پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کے گھروں کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ آ گئی میری دلہن، نسرین خالہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہانیہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے گالوں پر لالی دوڑ گئی۔ خالہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ اتنے بڑے لوگ ہیں اور میں… تم ہیرا ہو، ہیرا۔ نسرین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ کبیر بہت اچھا لڑکا ہے ہانیہ، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے۔ وہ تمہاری قدر کرے گا، تمہیں وہ خوشیاں دے گا جو اس گھر میں تم سے چھین لی گئی ہیں۔ میں کب سے چاہتی تھی کہ تجھے اس جہنم سے نکال کر اپنے گھر لے جاؤں، دیکھنا تو وہاں رانی بن کر راج کرے گی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالہ، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کبیر صاحب کو 1-2 بار دیکھا ہے، وہ بہت بہت سنجیدہ لگتے ہیں۔ کیا وہ مجھے پسند کریں گے؟ نسرین ہنسی۔ ارے پگلی، اس نے تجھے دیکھا ہوا ہے، یاد ہے پچھلے مہینے جب وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا اور تو دروازے پر کھڑی تھی، تبھی اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ اس کی آنکھوں میں نے تب ہی دیکھ لیا تھا۔ تو فکر نہ کر، وہ بہت نیک دل انسان ہے، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے اصولوں کے معاملے میں، لیکن دل کا موم ہے۔ ہانیہ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، ایک انجانی خوشی، ایک تحفظ کا احساس۔ اسے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں سن لی ہیں۔ اس کے ذہن میں کبیر کا خاکہ ابھرنے لگا۔ وہ مضبوط کندھے، وہ گھنی مونچھیں، وہ باوقار شال، کیا وہ واقعی اس کا ہوگا؟ اگلے چند ہفتے تیاریوں میں گزر گئے۔ شہلا بیگم کا رویہ عجیب سا تھا، کبھی وہ بہت زیادہ غصہ کرتی اور کبھی اچانک بہت میٹھی ہو جاتی۔ شادی سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا۔ ہانیہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو شہلا بیگم اس کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئیں۔ لے پی لے۔ شہلا نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ شہلا بیگم اور جوس؟ امی یہ… ہاں تو کیا ہوا؟ اب تو بڑے گھر جا رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ سسرال والے کہیں کہ سوتیلی ماں نے ہڈیوں کا ڈھانچہ بھیج دیا ہے۔ رنگت پیلی پڑی ہوئی ہے تیری، پی لے، طاقت آئے گی۔ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ اسے سوتیلی ماں کی اس اچانک مہربانی پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن انکار کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس نے جوس پی لیا۔ اس کا ذائقہ تھوڑا کڑوا تھا۔ اس کا ذائقہ عجیب ہے امی۔ ہاں، وہ اس میں طاقت کی دوائی ملائی ہے حکیم صاحب کی، چپ کر کے پی جا، شہلا نے ڈانٹا۔ جوس پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہانیہ کو شدید چکر آنے لگے۔ اس کا سر بھاری ہو گیا اور آنکھیں کھلنا محال ہو گئی۔ امی، مجھے نیند آ رہی ہے، بہت چکر آ رہے ہیں۔ ہاں تو سو جا، دوائی کا اثر ہے، آرام کرے گی تو نکھار آئے گا۔ شہلا کی آواز اسے کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہانیہ کو کچھ یاد نہیں تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اگلی صبح ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بستر پر ہی تھی، سر میں ابھی بھی ہلکا درد تھا۔ شہلا نے بتایا کہ وہ پورے 18 گھنٹے سوتی رہی ہے۔ شکر کر اتنی نیند آ گئی، اب اٹھ کے کام کر، شادی والے گھر میں دلہنیں پڑی نہیں رہتی۔ شہلا نے اسے معمول کے مطابق جھڑکا تھا۔ ہانیہ نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اسے لگا شاید کام کی تھکان تھی۔ اس کے ذہن میں صرف کبیر اور آنے والی زندگی کے سپنے تھے۔ وہ راتوں کو جا کر اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ میری عزت رکھنا، مجھے کبیر کے قابل بنانا۔ شادی کا دن آ گیا۔ سرخ چوڑے میں ملبوس ہانیہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ نسرین خالہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو تم، کسی کی نظر نہ لگے۔ شہلا بیگم پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی خباثت تھی۔ ہاں ہاں، بہت سجا دیا ہے، اب دعا کرو کہ وہاں جا کر بھی یہ چاند چڑھا ہی رہے، کہیں گرہن نہ لگ جائے۔ نسرین نے گھور کر شہلا کو دیکھا۔ آج کے دن تو بدشگونی نہ کر شہلا۔
بارات آ چکی تھی۔ کبیر شیروانی میں ملبوس پھولوں کے صحرے کے ساتھ شہزادوں کی طرح لگ رہا تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے ہانیہ سے پوچھا کہ آپ کو قبول ہے تو اس نے کبیر کی طرف کنکھیوں سے دیکھا۔ اس کا دل محبت اور عقیدت سے لبریز تھا۔ قبول ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی تھی، باپ سے لپٹ کر، نسرین خالہ کے گلے لگ کر، یہاں تک کہ شہلا بیگم نے بھی مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کبیر نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کا لمس نرم اور گرم تھا۔ گھبراؤ مت ہانیہ، میں ہوں نا۔ کبیر نے سرگوشی کی تھی۔ ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب کوئی دکھ اسے چھو نہیں سکتا۔ کبیر اس کا محافظ ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی پناہ گاہ ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہی محافظ چند گھنٹوں بعد اس کا کسائی بن جائے گا۔ ہانیہ نے ٹھنڈے فرش پر کروٹ بدلی۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر کانوں میں گر رہے تھے۔ یا اللہ، اس نے سسکی لی۔ آخر کیا ہوا تھا؟ میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلی۔ وہ جوس، وہ نیند، کیا اس میں کچھ تھا؟ لیکن کیوں؟ میری سوتیلی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی، لیکن اتنی بڑی نفرت؟ وہ میری عزت کے ساتھ کیوں کھیلے گی؟ اس سے اسے کیا ملنا تھا؟ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا، لیکن جواب کوئی نہیں تھا۔ اور سب سے بڑا درد یہ تھا کہ وہ شخص جس کے لیے اس نے دعائیں مانگی تھیں اب اس سے نفرت کرتا تھا۔ کبیر کی وہ محبت بھری نگاہ اب نفرت بن چکی تھی۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہانیہ سہم گئی۔ کیا وہ واپس آ رہا ہے؟ کیا مزید سزا باقی ہے؟ دروازہ کھلا اور روشنی کی ایک لکیر اندر آئی۔ یہ کبیر نہیں تھا، بلکہ سائمہ تھی۔ ہاتھ میں پانی کا جگ اور ایک سوکھی روٹی تھی۔ اے لڑکی، سائمہ نے حقارت سے پلیٹ فرش پر سرکائی۔ بھائی نے کہا ہے کہ اسے زندہ رکھنا ہے تاکہ یہ تڑپتی رہے۔ یہ کھا لے، مر مت جانا ورنہ ہمارے سر مصیبت آئے گی۔ ہانیہ نے بمشکل گردن اٹھا کر دیکھا۔ باجی، میں بے گناہ ہوں۔ بکواس بند کر، سائمہ نے حقارت سے تھوکا۔ چپ چاپ کھا لے ورنہ یہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سوکھی روٹی اٹھائی۔ یہ وہی ہانیہ تھی جس کے لیے کل تک کبیر دنیا جہاں کی خوشیاں قدموں میں ڈھیر کرنے کے دعوے کر رہا تھا، اور آج وہ اس کے گھر میں قیدیوں کی طرح روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی تھی۔ 7 ماہ بعد حویلی کے پچھلے حصے میں بنے جس چھوٹے سے سٹور روم نما کمرے میں اسے منتقل کیا گیا تھا، ان 7 مہینوں میں اس کے جسم پر گوشت کم اور نیل زیادہ پڑ گئے تھے۔ اس کا پیٹ اب نمایاں ہو چکا تھا۔ وہ وجود جو اس کے اندر پل رہا تھا، جسے دنیا گناہ کا نام دے رہی تھی، ہانیہ کے لیے وہ واحد سہارا تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ہانیہ جو زمین پر بیٹھی پرانے کپڑوں کو پیوند لگا رہی تھی، سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ کبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی وحشت، وہی بیزاری تھی۔ وہ اکثر رات کو یہاں آتا صرف اسے اپنی نفرت یاد دلانے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ کپڑے سی رہی تھی، باجی کے۔ ہانیہ نے بمشکل جواب دیا۔ سانس پھولنے کی وجہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کبیر کی نظر اس کے پیٹ پر پڑی۔ اس کے جھبڑے بھنج گئے۔ اس ابھرے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کے اندر آگ لگ جاتی تھی، لیکن پھر اس کی نظر ہانیہ کے چہرے پر گئی۔ زرد کمزور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے، مگر ان آنکھوں میں آج بھی وہی معصومیت تھی جس پر وہ کبھی فدا تھا۔ یہ تضاد اسے پاگل کر دیتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور ہانیہ کا بازو دبوچ لیا۔ تمہاری یہ مظلومیت، یہ خاموشی، یہ سب ڈرامہ ہے۔ تم جانتی ہو نا مجھے اس بچے سے کتنی نفرت ہے، پھر بھی تم اسے پال رہی ہو۔ کیوں نہیں مر جاتا یہ؟ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کبیر کے ہاتھ پر گرے۔ یہ بے گناہ ہے کبیر، اسے مت کوسیں، یہ آپ کا خون ہے۔ میرا خون؟ کبیر دھاڑا۔ اس نے ہانیہ کو جھٹکا دیا۔ میرا خون ہوتا تو میں سینے سے لگاتا۔ یہ اس دھوکے کا ثبوت ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ دل کرتا ہے ابھی تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ تو گھونٹ دینا۔ ہانیہ پہلی بار چلا اٹھی۔ اس کا صبر جواب دے گیا۔ روز روز کے مرنے سے ایک بار مار دیں۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں کبیر، میں نے ہر قسم کی ذلت برداشت کی، مار کھائی، بھوکی رہی، نوکروں سے بدتر سلوک سہا۔ کس لیے؟ صرف اس امید پر کہ ایک دن آپ کو یقین آئے گا، لیکن آپ اندھے ہو چکے ہیں۔ کبیر ہکا بکا رہ گیا۔
یہ لڑکی جو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے، اس کی آنسو پونچھ دے۔ زبان چلاتی ہو؟ کبیر نے اپنی کمزوری چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ زبان کب تک چلتی ہے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی۔ کیوں میں اسے گھر سے نہیں نکال پاتا؟ کیوں اس کا درد مجھے تکلیف دیتا ہے؟ وہ بے وفا ہے کبیر، یاد رکھو وہ بے وفا ہے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی۔ حویلی کے اسی چھوٹے کمرے میں ہانیہ درد زچگی سے تڑپ رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے بوڑھی ملازمہ رحمت بی کے۔ عالیہ بیگم اور سائمہ کسی شادی میں گئی ہوئی تھی اور کبیر شہر سے باہر تھا۔ ہائے اللہ بی بی جی، ہمت کرو۔ رحمت بھی پریشانی سے ہاتھ مل رہی تھی۔ مالکن ہوتی تو ہسپتال لے جاتی، اب میں کیا کروں؟ خالہ، میں مر جاؤں گی۔ ہانیہ نے بیڈ کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ پسینے سے وہ شرابور تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرم کرے گا۔ میں دائی کو بلا لائی ہوں، بس پہنچتی ہی ہوگی۔ اگلے چند گھنٹے ہانیہ کے لیے موت و حیات کی کشمکش تھے۔ درد کی شدت کے درمیان اسے بس ایک ہی چہرہ یاد آ رہا تھا، کبیر۔ کاش آج وہ یہاں ہوتے۔ رات کے پچھلے پہر جب طوفان تھم چکا تھا، اس چھوٹے سے کمرے میں ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ رحمت بی نے کپڑے میں لپٹے ہوئے ننھے وجود کو اٹھایا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مبارک ہو بی بی، چاند سا بیٹا ہوا ہے۔ بالکل کبیر میاں پر گیا ہے۔ وہی ناک نقشہ، وہی پیشانی۔ ہانیہ نے نکاہت زدہ آنکھوں سے دیکھا۔ بیٹا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو تھاما۔ وہ رو رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے سینے سے لگایا تو وہ چپ ہو گیا۔ ممتا کا ایک ایسا سیلاب امڈ آیا جس نے پچھلے 7 ماہ کے تمام دکھ بہا دیے۔ میرا بچہ، میرا ولی۔ اس نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ تو گناہ نہیں ہے۔ اگلی صبح حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ عالیہ بیگم شادی سے واپس آئی تھیں اور خبر ملتے ہی ان کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی جبکہ سائمہ صوفے پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ ہو گیا وہ منحوس کام جس کا ڈر تھا۔ عالیہ بیگم چلائیں، پیدا ہو گیا اس کا گناہ۔ اب کیا کریں گے ہم؟ لوگ کیا کہیں گے کہ 7 مہینے میں بچہ ہو گیا؟ امی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اسے دفع کریں۔ سائمہ نے نفرت سے کہا، اب یہ بچہ ہمارے سر کا درد بنے گا، کوئی اسے اپنا نام نہیں دے گا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کبیر حیدر اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، شاید سیدھا سفر سے آ رہا تھا۔ کیا شور ہے امی؟ اس نے بیگ صوفے پر پھینکا۔ شور؟ عالیہ بیگم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مبارک ہو کبیر میاں، تمہاری چہیتی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا ہے، وہی بیٹا جسے تم اپنا ماننے سے انکاری ہو۔ کبیر وہیں جم گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ بیٹا؟ کہاں ہے وہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، وہیں اسی کال کوٹری میں۔ سائمہ بولی، اور بھائی، اب بہت ہو گیا، ہم نے 7 ماہ برداشت کر لیا، اب یہ گند مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ کبیر خاموشی سے مڑا اور تیز قدموں سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ عالیہ بیگم اور سائمہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کمرے میں ہانیہ چارپائی پر لیٹی تھی، بچہ اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ کبیر دروازے پر رک گیا۔ اس کی نظریں سیدھی اس ننھے وجود پر جم گئیں۔ گورا چٹا رنگ، کالی گھنی پلکیں اور وہ ننھی سی مٹھی جو بند تھی۔ کبیر کا قدم بے اختیار اندر کی طرف اٹھا۔ خبردار کبیر! عالیہ بیگم پیچھے سے چیخی، اسے ہاتھ مت لگانا، یہ ہمارا خون نہیں ہے، یہ نجاست ہے۔ ہانیہ نے گھبرا کر بچے کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ دور رہیں میرے بچے سے، وہ شیرنی کی طرح گرائی۔ کبیر نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ چارپائی کے قریب گیا۔ اس نے جھک کر بچے کو دیکھا۔ رحمت بھی سچ کہہ رہی تھی، اس کی شکل کبیر سے ملتی تھی، یا شاید یہ صرف کبیر کا وہم تھا۔ کبیر! عالیہ بیگم نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ فیصلہ کرو آج، یا تو یہ عورت اور اس کا یہ حرام بچہ اس گھر میں رہیں گے یا میں۔ مجھے اپنی عزت پیاری ہے، محلے والے باتیں بنا رہے ہیں، آج ہی سے طلاق دو اور فارغ کرو۔ کبیر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ طلاق؟ ہاں طلاق، سائمہ نے لقمہ دیا۔ بھائی، کس چیز کا انتظار ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے کیا؟
شکل پر مت جائیں، شکلیں تو مل ہی جاتی ہیں۔ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، پھینکیں اسے باہر۔ ہانیہ کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے کبیر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ کبیر، خدا کے لیے مجھے گھر سے نکال دیں، لیکن میرے بچے کو باپ کا نام تو دے دیں۔ بکواس بند کرو۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو تھپڑ مارنا چاہا، لیکن کبیر نے ماں کا ہاتھ ہوا میں تھام لیا۔ سب حیرت سے کبیر کو دیکھنے لگے۔ کبیر، تم میرا ہاتھ روک رہے ہو اس 2 کوڑی کی عورت کے لیے؟ عالیہ بیگم کو یقین نہیں آیا۔ کبیر نے آہستہ سے ماں کا ہاتھ نیچے کیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ میں نے کب کہا کہ یہ پاک باز ہے؟ میں نے کب کہا کہ مجھے اس پر یقین ہے؟ تو پھر؟ سائمہ چلائی، نکالتے کیوں نہیں اسے؟ نہیں نکالوں گا، کبیر نے ٹھہر کر ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ عالیہ بیگم نے ماتھا پیٹ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، کیوں پالنا چاہتے ہو سانپ کو؟ کبیر نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو سہم کر بچے کو بھینچ رہی تھی۔ کیونکہ طلاق دے کر اسے آزاد کرنا بہت آسان سزا ہے امی۔ کبیر نے جھوٹ بولا، ایک ایسا جھوٹ جو اسے خود کو بھی مطمئن کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ اگر اسے نکال دیا تو یہ کہیں اور جا کر اپنی زندگی بسا لے گی، اپنے گناہ کو چھپا لے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ یہیں رہے میری آنکھوں کے سامنے، روز اپنی غلطی کا بوجھ اٹھائے، روز دیکھے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے ہے لیکن اس کا نہیں ہے۔ یہ کیا منطق ہے کبیر؟ وقار صاحب بھی دروازے پر آ چکے تھے۔ بیٹا جذباتی مت بنو، یہ ناسور ہے، اسے کاٹ کر پھینکنا ہی بہتر ہے۔ ہم معاشرے میں کیا منہ دکھائیں گے؟ معاشرے کو میں سنبھال لوں گا بابا، کبیر نے ضد سے کہا، لیکن یہ عورت کہیں نہیں جائے گی۔ اور یہ بچہ؟ کبیر رکا۔ اس نے دوبارہ سوئے ہوئے بچے کو دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی خواہش مچلی کے اسے اٹھا لے، اسے چوم لے، لیکن نفرت کا زہر ابھی بھی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ یہ بچہ اسی کے پاس رہے گا، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا، اور نہ ہی کوئی اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس بچے کو کچھ ہوا تو میں ذمہ دار آپ سب کو ٹھہراؤں گا۔ ہائے میں لٹ گئی۔ عالیہ بیگم وہیں فرش پر بیٹھ گئیں۔ میرے بیٹے پر اس ڈائن نے جادو کر دیا ہے۔ ارے کوئی تو سمجھاؤ اسے۔ میرا فیصلہ اٹل ہے امی، کبیر نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہانیہ میری بیوی رہے گی، برائے نام ہی صحیح، نفرت کے لیے ہی صحیح، لیکن رہے گی اسی حویلی میں۔ وہ مڑا اور ہانیہ کے پاس جھکا۔ اس کا چہرہ ہانیہ کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ خوش فہمی میں مت رہنا ہانیہ کہ مجھے تم پر رحم آ گیا ہے۔ اس نے زہریلی سرگوشی کی۔ میں تمہیں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ تم ہر روز اپنی بے وفائی کا تماشا دیکھ سکو۔ تم اس بچے کو پالو گی، لیکن یاد رکھنا یہ کبھی میرا نام نہیں پائے گا، یہ ہمیشہ تمہارا گناہ کہلائے گا۔ ہانیہ نے آنسوؤں کے درمیان ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کم از کم وہ اسے گھر سے نہیں نکال رہا تھا، کم از کم اس کا بچہ چھت کے نیچے رہے گا۔ شکریہ، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ کبیر کو اس کے شکریہ نے جیسے جلا کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چلو سب باہر، اس نے گھر والوں کو حکم دیا۔ عالیہ بیگم روتی پیٹتی، سائمہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے میں پھر وہی سناٹا چھا گیا، لیکن اب اس سناٹے میں ایک ننھی سی سانس کی آواز شامل تھی۔ ہانیہ نے جھک کر بیٹے کے گال پر بوسہ دیا۔ دیکھا ولی، تمہارے بابا تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکے۔ وہ اوپر سے جتنے بھی سخت بن جائیں، ان کا دل تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ ایک دن وہ تمہیں ضرور سینے سے لگائیں گے۔ دوسری طرف کبیر اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ سلگ رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں نے اسے کیوں نہیں نکالا؟ کیا واقعی میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں؟ یا مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو میں مر جاؤں گا؟ اس سوال کا جواب وہ جانتا تھا، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ بستر پر لیٹی شہلا بیگم کا جسم کینسر کی آخری سٹیج کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کبیر حیدر اور عالیہ بیگم کھڑے تھے۔ کبیر کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مریضہ کی آخری خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کبیر سے ملنا چاہتی ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ کبیر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ شہلا بیگم نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے آکسیجن ماسک ہٹایا۔ ان کی آواز خشک پتوں کی طرح سرسر آئی۔
کبیر مت جاؤ، میری بات سن لو، شاید یہ میری زندگی کے آخری چند منٹ ہیں، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، میں اتنا بوجھ لے کر نہیں جا سکتی۔ کیسا بوجھ؟ عالیہ بیگم نے نفرت سے پوچھا۔ گناہ کا بوجھ۔ شہلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہانیہ بے گناہ ہے، وہ پاک ہے، بالکل پاک۔ کبیر چونکا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ آگے بڑھا۔ ہاں، ہانیہ کا گناہ نہیں ہے۔ شہلا نے ہچکی لی۔ وہ میری سازش تھی، میری جلن تھی جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ سازش؟ کبیر نے اس کے بیٹ کی ریلنگ کو زور سے تھاما۔ صاف صاف بتاؤ کیا کیا تھا تم نے؟ شہلا نے لمبی سانس کھینچی۔ ایک دن ہانیہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ پورا دن سوتی رہی تھی، میں نے اسے جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر دی تھیں۔ کبیر کا دماغ چکرانے لگا۔ نیند کی گولیاں؟ کیوں؟ کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ یتیم لڑکی جسے میں نے ہمیشہ جوتی کی نوک پر رکھا وہ راج کرے، وہ تم جیسے امیر کبیر آدمی کی بیوی بنے۔ شہلا کی آواز میں کرب تھا۔ میرا بھتیجا وکی، وہ آوارہ تھا، وہ ہانیہ کو پسند کرتا تھا، لیکن ہانیہ سے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ میں نے وکی کو اس دن گھر بلایا جب ہانیہ بے ہوش تھی۔ وکی اس کے کمرے میں گیا اور بس کبیر دھاڑا، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ خدا کے لیے بس کرو۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ ہانیہ جسے وہ بد کردار سمجھتا رہا، وہ تو ایک درندے کا شکار ہوئی تھی، اور وہ بھی اپنی ہی ماں جیسی عورت کی مدد سے۔ وہ بے ہوش تھی، اسے خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی پاکیزگی لٹ چکی ہے۔ عالیہ بیگم کے منہ پر ہاتھ جم گیا تھا، وہ سکتے میں تھیں۔ تم انسان ہو یا شیطان شہلا؟ تم نے ایک بچی کے ساتھ یہ کیا اور پھر اسے اس حال میں ہمارے گھر بھیج دیا؟ ہاں، میں شیطان بن گئی تھی۔ شہلا رو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد جب تمہیں پتہ چلے تو تم اسے دھکے دے کر نکال دو، وہ واپس میرے قدموں میں آ گرے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم اسے گھر سے نہیں نکالو گے بلکہ اسے روز مارو گے۔ اس کی آہ لگ گئی مجھے کبیر۔ یہ کینسر، یہ درد، یہ سب ہانیہ کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے۔ کبیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس مرتی ہوئی عورت کا گلا دبا دے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، کبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ سے میری محبت، میرا سکون، میرا سب کچھ چھین لیا۔ تم نے مجھے گناہ گار کر دیا۔ میں نے ایک معصوم کو، ایک مظلوم کو عذاب میں رکھا۔ مجھے معاف کر دو کبیر، مجھے معاف کر دو۔ شہلا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائی۔ معافی؟ کبیر نے حقارت سے تھوکا۔ تمہاری معافی اب اللہ کے پاس ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، بالکل ویسے جیسے تم نے ہانیہ کو تڑپایا۔ کبیر مڑا اور کمرے سے طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ عالیہ بیگم بھی اس کے پیچھے بھاگی، ان کے اپنے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ پیچھے شہلا کی دردناک چیخیں گونج گئیں۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تو کبیر نے بریک اتنی زور سے لگائے کہ ٹائروں سے چنگاریاں نکلیں۔ وہ گاڑی سے نکلا اور دیوانہ وار گھر کے اندر بھاگا۔ کبیر، رکو بیٹا۔ عالیہ بیگم پیچھے سے پکار رہی تھیں، لیکن کبیر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سامنے بس ایک ہی تصویر تھی، ہانیہ کا رونے والا چہرہ، اس کا ہاتھ جوڑنا، اس کا بار بار کہنا کہ کبیر میں بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، اور بدلے میں کبیر کا اسے دھکے دینا، اسے گالیاں دینا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر کے پیچھے گیا جہاں وہ منحوس اسٹور روم تھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر ہانیہ زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھی تھی اور 4 سالہ ولی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کھا لو بیٹا، ورنہ بڑے ہو کر بابا جیسے طاقتور کیسے بنو گے؟ ہانیہ پیار سے کہہ رہی تھی۔ بابا جیسے؟ کبیر کی آواز دروازے پر گونجی۔ وہ دہلیز پر کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب اور چہرے پر ندامت کی راکھ۔ ہانیہ چونک کر اٹھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا۔ اسے لگا شاید آج پھر کوئی نئی سزا ملنے والی ہے۔ ولی ڈر کر ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ جی کبیر صاحب، کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ ہانیہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کبیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ ہانیہ کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے صفائی کر دی تھی، اگر کچھ رہ گیا ہو تو۔ کبیر اچانک اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے ہانیہ کے قدم پکڑ لیے۔ کبیر صاحب، ہانیہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اٹھیں، یہ گناہ ہے، آپ میرے شوہر ہیں۔ شوہر؟
کبیر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، ایک بچے کی طرح بلک بلک کر۔ میں شوہر کہلانے کے لائق نہیں ہانیہ، میں تو جلاد ہوں، میں مجرم ہوں، مجھے مارو ہانیہ، مجھے جوتے مارو، میرے منہ پر تھوکو، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے تمہاری پاکیزگی پر شک کیا۔ ہانیہ سکتے میں کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عالیہ بیگم بھی دروازے پر آ کھڑی ہوئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے ہانیہ، کبیر نے روتے ہوئے سر اٹھایا، شہلا نے سب بتا دیا ہے، وہ جوس، وہ بے ہوشی، وہ وکی کی کمینگی۔ تم بے قصور تھی ہانیہ، تم ایک سازش کا شکار ہوئی، اور میں جو تمہارا محافظ تھا میں بھی تمہارا دشمن بن گیا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، سالوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آپ کو یقین آ گیا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میری بے گناہی ثابت ہو گئی؟ کبیر نے اٹھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں میری جان، تم پاک ہو، میں اندھا تھا جو پہچان نہ سکا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن اگر تم نے معاف نہ کیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ہانیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کبیر کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا کبیر، جس دن آپ نے میرے بچے کو اس ظالم دنیا کے حوالے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ میں تو بس اس دن کی منتظر تھی جب آپ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی جگہ دوبارہ محبت آ جائے۔ کبیر نے اسے بھینچ لیا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی ہانیہ، وہ بس نفرت کی راکھ میں دبی ہوئی تھی۔ آج وہ راکھ اڑ گئی ہے۔ پھر کبیر کی نظر ولی پر پڑی جو حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر ولی کو بلایا، ادھر آؤ میرے بچے۔ ولی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ کبیر نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرا بیٹا، مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہارا باپ بہت برا آدمی تھا، لیکن اب میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تم میرے بیٹے ہو، میرا خون نہ سہی لیکن میری روح کا حصہ ہو۔ آج سے تم ولی کبیر حیدر ہو۔ عالیہ بیگم آگے بڑھی اور انہوں نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں شرمندہ ہوں، ایک عورت ہو کر میں تیرا دکھ نہ سمجھ سکی، مجھے معاف کر دے۔ امی آپ بڑی ہیں، معافی مت مانگیں۔ ہانیہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ کبیر نے ہانیہ کے آنسو پونچھے اور اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو۔ کہاں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ وہاں جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ کبیر اسے اور ولی کو لے کر حویلی کے مرکزی حصے کی طرف بڑھا۔ اس نے ملازموں کو آواز دی، رحمت بھی، سٹور روم کو تالا لگا دو، آج سے بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں رہیں گی، اور خبردار کسی نے پرانی باتوں کا ذکر بھی کیا، آج سے اس گھر میں ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ کبیر ہانیہ کو لے کر اپنے بیڈ روم میں آیا، وہی کمرہ جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ کمرہ ویسا ہی تھا، بس اب وہاں سے اداسی جا چکی تھی۔ کبیر نے ہانیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر کر دی میں نے ہانیہ، بہت سال ضائع کر دیے۔ ہانیہ نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ دیر نہیں ہوئی کبیر، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو ہمیں ولی کو بڑا کرنا ہے، اسے اچھا انسان بنانا ہے، پرانی باتیں بھول جائیں جیسے وہ کوئی برا خواب تھا۔ کبیر نے مسکرا کر ہانیہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ تم سچ میں بہت عظیم ہو ہانیہ۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور بادلوں کی اوٹ سے سورج کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ حویلی کے آنگن میں دھوپ پھیل رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کبیر اور ہانیہ کی زندگی میں خوشیوں کا سویرا ہو چکا تھا۔ نفرت اور سازش ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی۔ ولی نے دوڑ کر کبیر کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، بابا کیا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ کبیر نے ولی اور ہانیہ دونوں کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ہاں میرے شیر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر وقت نے اور کروٹ لی اور کبیر حیدر نے اپنے اثر و رسوخ سے ہانیہ کے مجرم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کرتے وہ سزا دلوائی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ عدالت نے وکی کو عمر قید بامشقت اور 5 کروڑ جرمانہ عائد کیا تھا۔ ہانیہ کی زندگی دیر سے ہی صحیح مگر کبیر کا ساتھ پا کر ایک نئی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔